ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے غصہ حرام کیوں ہے۔ دیکھیے، غصہ ایک فطری چیز ہے، لیکن غصے پر قابو پانا مومن کی نشانی ہے۔ اچھا، یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ غصہ حرام ہے، غصہ حرام ہے، تو یہ غلط ہے۔ ہر حالت میں غصہ حرام نہیں ہے، بلکہ کچھ استثناءات بھی ہیں اور کچھ حالات ایسے ہیں جہاں غصہ کرنا مطلوب ہے، مقصود ہے اور محمود اور مستحسن اور پسندیدہ ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت ایک صحابی ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 10 چیزوں کی وصیت فرمائی، اور پھر انہوں نے گنایا کہ شرک مت کرنا، کبھی نماز مت چھوڑنا، کبھی والدین کی نافرمانی مت کرنا، اور شراب مت پینا، زنا نہ کرنا، اس طرح انہوں نے گنایا۔ اور پھر فرمایا کہ آخری جو وصیت تھی اور جو نصیحت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ تھی وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، کہ جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، جو تمہاری بیوی اور تمہارے بچے، ان سے اپنی چھڑی کو مت اٹھانا، ان سے اپنی چھڑی کو مت ہٹانا۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ہم لوگوں کے بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ گھر کے سامنے کا جو اسپیس ہوتا ہے نا، تو اسے اسارہ کہتے ہیں یا برآمدہ کہتے ہیں، تو جو بھی نام ہو بہرحال، تو وہاں ایک چھڑی رکھی رہتی تھی، ہمیشہ رکھی رہتی تھی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ہم لوگوں کو بچپن میں کچھ اگر بدماشی کرنے کا موڈ ہوا یا کچھ بھی ایسا جو نامناسب ہو ایک شریف خاندان کے لیے اور پڑھے لکھے گھرانے کے لیے، جو بعض چیزیں نامناسب ہوتی ہیں، وہ اگر ہم لوگ کرنا چاہتے تھے، تو امی کہتی تھیں وہ چھڑی دیکھ رہے ہو، تو جیسے وہ اس چھڑی پہ نظر پڑتی، فوراً ایسا لگتا کہ بدن سہم جاتا تھا، اور چھڑی اور پٹائی کے خوف سے وہ جو کرنے والے ہوتے تھے اس سے ہم لوگ رک جاتے تھے۔ تو اب حدیث کا مطلب یہ ہوا یہاں کہ اپنی بیوی بچوں سے اس طرح لاپرواہ اور بے فکر نہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ جو چاہیں کرتے پھریں، منمانی کریں، بلکہ کبھی کبھی حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے اور کنٹرول میں رکھنے کے لیے غصہ بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ تو پسندیدہ ہے غصہ، اور یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہاں، ہوتا یہ ہے کہ غصے کی حالت میں چونکہ انسان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور آواز بھی تیز ہو جاتی ہے، اسی طرح نبض کی جو رفتار ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، اور سانس تیز تیز چلنے لگتی ہے، اور بسا اوقات انتہائی خوبصورت اور اچھے شکل کا انسان بھی غصے کی وجہ سے ایسا خوفناک اور وحشتناک نظر آتا ہے۔ اور پھر عام طور پہ غصے کی جب انتہا ہوتی ہے، بہت زیادہ جب غصہ آتا ہے انسان کو، تو وہ بعض کچھ ایسے کام بھی کر بیٹھتا ہے جو اس کی ہلاکت، تباہی اور بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ والا جو غصہ ہے، یہ غصہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو لیکن جو غصہ کرنے والا شخص ہے، وہ اگر اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے، اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیتا ہے اور برداشت کر لیتا ہے، اور جس پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے اسے معاف کر دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعریف اور توصیف فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا قرآن مجید میں وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جو لوگ برائیوں سے اور گناہ کبیرہ سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، وہ قابل تعریف ہیں، اور اسی طرح جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین، کہ جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ہمیشہ خرچ کرتے رہتے ہیں، خواہ وہ بدحالی ہو یا خوشحالی ہو، اور اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی قدرت کے باوجود اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیتے ہیں اور برداشت سے کام لیتے ہیں، اور جس پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں اور عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے۔ تو غصہ کرنے کے بعد، اب غصہ آیا کیوں؟ اس لیے کہ فطری چیز ہے، تو مطلقاً غصہ کو حرام نہیں کہہ سکتے،
لیکن وہ والا غصہ کہ انسان طیش میں آ کر کے، اب بیوی بچے ہیں، اب ان پہ اتنا غصہ آ گیا کہ پکڑ کے پیٹ دیا، تو اب ظاہر ہے یہ غصہ ناپسندیدہ ہے، یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ یہ جو پیٹنے کا اور مارنے کا جو اختیار دیا ہے وہ شرعی حدود میں رہ کر کے ہے، کہ اتنے ہی پٹائی ہو جتنے کی ضرورت ہے، اور مقصد تنبیہ ہوتا ہے، مقصد ظلم کرنا اور مارنا اور بدن پھوڑ دینا اور ایسا زور کا تماچا مارنا کہ چہرے پہ نشان آ جائے، تو ظاہر ہے یہ سب ظلم ہے۔ خواہ بچوں کی پٹائی ہو یا بیوی کی تنبیہ کرنی ہو یا بیوی پہ غصہ آئے یا بچوں پہ غصہ آئے، تو وہ سب شرعی حدود میں ہونے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جن کو غصہ آتا ہے کہ ہم بہت بڑے طاقتور ہیں اور بہت مضبوط ہیں اور ہم نے یہ کر دیا، اور ایسا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ وانما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ بہادر اور طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو کشتی میں اپنے مد مقابل پہ غالب آ جائے اور اسے پچھاڑ دے، بلکہ اصل طاقتور اور بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول رکھے، تو ایسا شخص بہادر ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ انسان کو غصہ آیا، اور ظاہر ہے غصہ کرنے والے جب اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور عفو درگزر سے کام لیتے ہیں اور ان کے اندر برداشت کی قوت ہوتی ہے اور وہ برداشت کر لیتے ہیں، تو کیسے یہ ہوگا؟ کیسے یعنی غصے کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے، اور برداشت کی قوت ہمارے اندر کیسے آئے گی، اور ہم کیسے لوگوں کو معاف کر دیں گے؟ تو اس کے طریقے بیان کیے گئے ہیں مختلف احادیث میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے بیان کیے۔ چنانچہ سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، سامنے قریب میں دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ یہ شخص اگر وہ کلمہ کہہ لے تو اس کی جو یہ حالت ہے، غصے کی حالت، یہ ختم ہو جائے گی، غصہ رفع ہو جائے گا۔ تو ہم نے کہا کہ وہ کون سا کلمہ ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اسی کو قرآن کریم نے بھی بیان فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ چونکہ یہ جو غصہ آتا ہے انسان کو، تو پھر شیطان غصے کو ابھارتا ہے اور انسان کو اکساتا ہے ظلم کرنے کے اوپر، اور شیطان چونکہ آگ سے پیدا کیا گیا اور آگ کو پانی کے ذریعے سے بجھایا جاتا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کو غصہ آئے اور خوب غصہ آئے تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ اور دوسری کئی روایتیں ہیں، ان میں ایک میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ اب اگر بیٹھنے کے بعد غصہ ختم ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن بیٹھنے کے بعد بھی اگر غصہ ختم نہیں ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ لیٹ جائے۔ لیکن وہ انسان بالکل پیش میں ہے اور انتہائی غصہ عروج پر ہے، تو ایسے شخص کے لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے اور شیطان کی وجہ سے غصہ آتا ہے، تو چاہیے کہ انسان وضو کر لے اور پانی پی لے۔ تو یہ کل طریقے ہیں غصہ کو ختم کرنے کے اور غصہ کو ختم کرنے کے۔ تو جس کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ یہ جو ترکیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس پر عمل کرے۔ اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، زیادہ غصہ ہو تو وضو کر لے اور پانی پی لے۔ تو یہ علاج اور یہ کچھ طریقے تھے غصہ کو ختم کرنے کے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ غصہ ہر حالت میں ناجائز اور حرام نہیں ہے، کچھ استثناءات ہیں۔ حالات کو کنٹرول میں اور قابو میں رکھنے کے لیے اپنے بال بچوں پہ، بیوی پہ اور جو ماتحت لوگ ہیں ان پہ غصہ کرنا مطلوب اور مقصود اور پسندیدہ ہے۔ باقی جب غصہ اپنی انتہا کو پہنچے تو پھر ایسے وقت میں یہ ایک مومن کی ایک نشانی ہے کہ وہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھے اور غصے کو برداشت کرے، غصے کو پی جائے، اور سامنے والا جو شخص ہے جس پہ بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے تو اس پہ ظلم نہ کرے بلکہ اسے معاف کر دے، تو ایسا شخص اللہ کے نزدیک انتہائی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ السلام علیکم۔